کہ مصطفیٰ کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں، اور کسی کہا میرے اس ڈیوریشن میں نے کوئی ایسا ریچ آؤٹ چھوڑا ہو جس جو مجھے ہیلپ کر سکے، بٹ پولیس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ کراچی ڈیفنس میں نوجوان مصطفیٰ کا قاتل ارغمان عرف پروفیسر آرمی آخر یہ کون نکلا ہے؟ کال سینٹر کی آڑ میں منشیات اسلحے کا کاروبار جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ سے ارغمان کی دوستی دشمنی میں آخر تبدیل کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ کراچی سو کالڈ ایلیٹ کلاس کی یہ خوفناک داستان ہے۔ ایسی داستان کے اتنی نفرت، اس نفرت کا اظہار جو ہے وہ اس طرح سے کیا گیا کہ قتل کر کے لاش کو کہاں پر پھینک دیا گیا، جہاں پر شیر چیتے کھا گئے اور اس کے بعد ایک ہڈی تک نہیں ملی، یہ کلیم کر رہا ہے وہ، لیکن وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی کہانی سنا رہا ہے۔ پولیس کو ارغمان کے گھر میں موجود خفیہ کمرے سے اہم ثبوت ملے ہیں۔ ریکویسٹ ہے جی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کریے گا۔ مصطفیٰ عامر کا قاتل اور پولیس چھاپے کے دوران فائر کر کے ڈی ایس پی اور دیگر کو زخمی کرنے والا ارغمان عرف آرمی ورلڈ کامران نامی کردار کافی طاقتور اور پراسرار کردار کا حامل لڑکا ہے۔ یہ لوگ دوسروں سے ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے قانون ان کی مٹھی میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈی ایس پی لیول کے بندے پر انہوں نے فائر کی ہے، اس شخص نے فائر کیا ہے اور گولیاں چلائی ہیں، اس کے بعد پولیس نے اس کا جسمانی ریمانڈ نہیں لیا۔ یہاں سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ یہ ثابت کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ جی قانون شاید ہماری مٹھی میں ہے، اور یہ اتنا سا چھوٹا سا لڑکا یہ ثابت کر چکا ہے کہ قانون صرف پیسے کی مٹھی میں آ چکا ہے۔ اس بچے کا بھرپور کرمنل ریکارڈ ہے۔ معمول کی بات کریں تو یہ سیدھے فائر، بھتہ طلبی جو ہے، قتل، منشیات فروشی، زیادتی، اقدام قتل اور پتہ نہیں کن کن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جی یہ کسی کی آشرواد کے بغیر تو اتنا بڑا معاملہ نہیں کر سکتا، ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہو سکتا۔ اس کی سرپرستی کوئی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ فلی انوالوڈ ہے۔ اس کی گاڑی کے نمبر پلیٹ دیکھ لیں، اس کے گھر کے جو ہے نام پلیٹ یہ بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ ارغمان کامران نام کا یہ لڑکا خود کو پروفیسر آرمی جو ہے وہ کہتا ہے۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا کے 1.5 مہینے بعد بھی کوئی شخصیت اور ادارہ جو ہے تفتیش میں رکاوٹ تو ڈال رہا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے والد کے رسوخ اور گورنر سے ملاقات بھی تفتیش میں جان نہ ڈال سکی۔ سارے قوانین اور سختیاں عام آدمی کے لیے ہیں۔ ایسے لوگ اس عمر میں بھی اداروں کی بھرپور سرپرستی کے ساتھ جو ہیں ہر طرح کے کرائم میں کھل کر ملوث ہیں، یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس نے 2 شیر بھی پالے ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ قتل کر کے اس نے ان شیروں کے سامنے جو ہے ڈال دیا ہوگا، کیونکہ یہ اس کے لیے بڑی ہی عام سی بات ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی یہ قتل کر کے لوگوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا کرتا ہے۔ پولیس نے جی اس کے گھر پہ چھاپا مار کر 50 سے زیادہ لیپ ٹاپس ضبط کیے ہیں، قیمتی اسلحہ اور گاڑیاں اس کے علاوہ جو ہے اس کے گھر پہ کھڑی ہوئی ہیں، گھڑیاں بھی کچھ پولیس نے ضبط کی ہیں۔ کراچی کا علاقہ ڈیفنس، اس کے گھر میں پولیس مقابلے میں اغوا کے کیس میں پولیس کی تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ اب تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران گھر کی پہلی منزل پر خفیہ کمرہ ملا ہے، جس میں موجود قالین پر گولیوں کے نشانات ہیں، خون کے دھبے ملے ہیں۔ اس قالین پر، قالین کے نیچے سے بھی خون کے دھبے ملے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر ان کے جو ملازم ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جب یہ لڑکا گیا جو کہ اس وقت لاپتہ ہے، تو اس کے بعد سے اس کمرے سے 2 گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ بعد میں جب ہمیں بلایا گیا تو کارپیٹ پہ خون کے دھبے تھے، تو یہ دھبے ہٹائے ہی نہیں ہیں، صاف ہی نہیں کیے۔ اتنا یہ آپ دیکھیں کہ اتنا پختہ کرمنل ہے کہ اس کو ڈر بھی کسی سے نہیں لگتا۔ خون کے نمونوں کو ڈی این اے کے لیے بھیجا گیا ہے، رپورٹ ابھی نہیں آئی۔ موقوی مصطفیٰ کا موبائل جو ہے وہ بھی ملزم ارغمان کے گھر سے ملا ہے، موبائل کا بھی فورنسک کروایا جا رہا ہے۔ تفتیشی ذرائع کہتے ہیں کہ چھاپا مغوی مصطفیٰ کی تلاش میں مارا گیا تھا۔ اب تک مغوی کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ ملزم گھر سے غیر قانونی کال سینٹر بھی چلا رہا تھا۔ اب ملزم کے گھر سے بڑی تعداد میں ممنوعہ بور کا اسلحہ بھی ملا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ کراچی پولیس ڈیفنس کے علاقے خیابان محافظ سے 6 جنوری کو اغوا ہونے والے نوجوان مصطفیٰ کا تاحال پتہ نہیں لگا سکی ہے۔ پولیس جو ہے وہ 1 سے 1.5 ماہ ہو چکا ہے، اس کا عرصہ گزرنے کے باوجود نوجوان مصطفیٰ کی بازیابی کے لیے جو ہے یا اس کی زندہ یا مردہ ہونے کی کوئی بھی اطلاعات نہیں فراہم کر سکی ہے۔ 8 فروری کو گرفتار ہونے والا ملزم ارغمان نے پولیس کے روبرو اعتراف کیا تھا کہ اس نے مصطفیٰ کو 3 روز پہلے قتل کر دیا ہے، شیروں کے آگے ڈال دیا ہے۔
DIG مقدس حیدر کے مطابق بیان کی سچائی جاننے کے لیے ہم تحقیقات کر رہے ہیں. یہ چنگی تحقیقات ہوندی پئی ہے کہ یہاں پر جی پولیس جو ہے وہ اس کا ریمانڈ نہیں لے پائی. پولیس نے اس کو جوڈیشل کروا دیا, مانگا ہی نہیں. پولیس نے ریمانڈ کیوں نہیں مانگا, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. کئی دن گزرنے کے باوجود نہ تو مصطفیٰ کی لاش ملی ہے اور نہ ہی پولیس نے تفتیش مکمل کی ہے. اس کے باوجود ارغمان کے جسمانی ریمانڈ کے بجائے جیل بھیجنے پر جو ہے وہ پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. مغوی مصطفیٰ کی والدہ کا الزام ہے کہ لاپتہ ہونے کے وقت بھی پولیس نے کوئی بات نہیں سنی, کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے ایک ایک چیز کا جو ہے وہ ثبوت اور ایک ایک چیز فراہم کی تھی, CDR تک ہم نے فراہم کیا تھا, لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. اللہ تعالیٰ جی پولیس کو, کراچی کی پولیس کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ سارم کے ساتھ کیا ہوا, 11 دن تک اسی بلڈنگ کے اندر اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. 7 سال کا بچہ ہے, زیادتی اس کے ساتھ, اس کو نوچ کے درندے کھاتے رہے. اور پولیس کو جب کہا کہ جی آپ کسی طریقے سے تحقیقات کریں تو والدین نے کہا کہ جی پولیس آ کر ہم پر یہ سوالات اٹھا رہی تھی اور ایک بار بھی سرچ آپریشن صحیح سے نہیں کیا گیا. بار بار کہانی سناتی تھی کہ CCTV نہیں ہے. تو بھائی CCTV نہیں ہوگا تو تم لوگ کام نہیں کرو گے. سوالیہ نشان ہے. کراچی کی پولیس نے تو میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کی حدیں عبور کر دی ہیں, اور یہ والدین بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے ان پہ جب الزام لگا رہے ہیں اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے.